بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج آپ سے ایک بہادر خاتون کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسی عورت جس نے سٹینڈ لیا اور سول رائٹس موومنٹ شروع ہو گئی، اور اس عورت نے امریکہ کا قانون بدل دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہیومن رائٹس کا علمبردار بنتا ہے، ایک زمانہ تھا جب ان کے ہاں بلیک پیپل وہ وائٹ پیپل کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ ان کے ریسٹورنٹس علیحدہ تھے، ان کی ٹوائلٹس پبلک ٹوائلٹس علیحدہ تھیں، یعنی بلیک آدمی جو ہے وہ وائٹ پیپل کی ٹوائلٹ یوز نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ بلیک آدمی کا خون جو ہے وہ بھی کسی وائٹ پرسن کو نہیں لگایا جاتا تھا۔ بسوں میں سفر کرتے وقت بس کا جو فرنٹ حصہ ہوتا تھا وہاں پر وائٹ پیپل بیٹھتے تھے، اور بیک سیٹوں پر وہ بلیک پیپل کو وہ بٹھاتے تھے۔ 1 دسمبر 1955 ایک بلیک وومن جس کا نام تھا روسا پارکس، اس نے کام ختم کیا اور پھر اس نے بس پکڑنی تھی گھر جانے کے لیے۔ وہ بس میں بیٹھ گئی، یعنی فرنٹ وہ وائٹ پیپل کے لیے تھی، وہ مڈل میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کو کافی دیر تھی جب ایک وائٹ پرسن آیا۔ بس جو ہے وہ بھر چکی تھی، تو ڈرائیور نے کہا کہ 4 بلیک پیپل جو ہیں وہ اٹھ کر پیچھے چلے جائیں، کیونکہ اس وائٹ مین نے بیٹھنا ہے۔ روزا پارکس وہ بیٹھی رہی اور دوسرے 3 بلیک پیپل اٹھ کر پیچھے چلے گئے۔ اب ڈرائیور نے کہا کہ تم بھی اٹھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کام ختم کیا ہے، میں اس سے پہلے آئی ہوں، یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، یہ بیٹھ جائے۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ نہیں، آپ کو بائی لاء پیچھے جانا پڑے گا، یہ وائٹ پرسن آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے اسٹینڈ لیا، اس نے کہا نہیں، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں، اگر اس نے پہلے بیٹھنا تھا یہ پہلے آ جاتا۔ تو 1 دسمبر 1955 کو روسا پارک کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ روزا پارکس وہ امریکہ کی اسٹیٹ الاباما میں پیدا ہوئی، اور وہیں کا یہ واقعہ ہے۔ جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا، تو اس نے اپنی لوکل کمیونٹی کو بتایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جو ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا کہ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے۔ ابھی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی وہ تھکی ہوئی تھی، کام ختم کیا۔ روزا پارکس نے کورٹ میں کہا کہ نہیں، میں تھکی ہوئی نہیں تھی، لیکن میں مینٹلی سک ہوں اس وجہ سے کہ ہماری طرح کے انسان جو ہیں یہ ہم کیوں ان کو اتنا سپیس دیں یا ان کے لیے اٹھیں۔ میں کام ختم کر کے آئی تھی، میں اس سے پہلے آئی تھی تو میں بس میں بیٹھ گئی۔ لیکن وہاں پر اس وقت اس زمانے میں لاء یہ تھا کہ جو بلیک پیپل ہے نا، وہ وائٹ پیپل کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تھے، ریسٹورنٹ میں نہیں جا سکتے تھے ان کے ساتھ، یعنی وہ پبلک ٹوائلٹ ان کی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح کے لاء تھے۔ ابھی کورٹ میں کیس چلا روزا پارکس کو، اس زمانے میں $14 کا فائن ہوا، یعنی $10 کا فائن ہوا اور $4 وہ فی تھی، وہ ٹوٹل $14 جو ہیں وہ اس کو فائن ہوا۔ تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ سول رائٹس موومنٹ کا آغاز ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے جو وہ منٹگومری بس اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ الاباما اسٹیٹ میں تمام جتنے بھی بلیک پیپل تھے انہوں نے کہا کہ ہم بس پر سفر نہیں کریں گے، اور اسی زمانے میں زیادہ تر غریب لوگ جو ہیں وہی بسوں پر سفر کرتے تھے، اور زیادہ تر وہ بلیک پیپل تھے، وائٹ پیپل تو کم بسیں یوز کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پیدل چلے جائیں گے، جو کچھ بھی ہم کریں گے۔ انہوں نے یونٹی دکھائی، اتحاد، اور پوری بلیک کمیونٹی نے الاباما اسٹیٹ میں بسوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ اور پھر آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 1 سال کے اندر اندر الاباما اسٹیٹ میں سپریم کورٹ نے یہ قانون بنا دیا کہ اب بس میں کسی جگہ کوئی بھی شخص بیٹھ سکتا ہے۔ انہوں نے وہ لاء ہی ختم کر دیا، یعنی بسوں کو اتنا نقصان ہوا، لوگ سفر ہی نہیں کرتے تھے، کوئی بھی بلیک پرسن وہ بس پر نہیں بیٹھتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ اس طرح کا رویہ رکھنا ہے، آپ نے زیادتی کی ہے ایک خاتون کے ساتھ، اس کو اٹھایا، اس کو اریسٹ کروایا، تو ہم نے آپ کی بس سروس ہی یوز نہیں کرنی۔ اور 1 سال کے اندر اندر سپریم کورٹ نے
یہ قانون ہی ختم کر دیا کہ کوئی آدمی کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، انہوں نے وہ ختم کر دی چیز۔ اب اس سٹوری سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ دیکھیں، ہم آزادی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، اور طاقتور اور کمزور کے لیے، امیر غریب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے، اس کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ انگریزوں نے تو یہی صدی میں شروع کیا نا، ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، انہوں نے تو ہمیں بہت پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی، آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہو اور آپ کہیں یار مجھے کیا، کسی نہ کسی کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور اسی طریقے سے موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ابھی وہ خاتون تھی، اس کے ساتھ 3 اور بلیک پرسن بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھ کر پیچھے چلے گئے، لیکن وہ خاتون تھی اور تھی بھی وہ ادھیڑ عمر کی، وہ ینگ بھی نہیں تھی۔ اس نے سٹینڈ لیا کہ نہیں میں اٹھوں گی، یہ بھی میری طرح کے انسان ہے، اگر اس کو بیٹھنا تھا یہ پہلے آ جاتا، میں پہلے آئی ہوں، میں بیٹھی ہوں ادھر، میں نہیں جاتی۔ اور پھر پولیس نے اریسٹ کیا، اس نے برداشت کیا۔ اگر وہ کہتی کہ جی میرے تو بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، میں کیا کروں، میں اریسٹ ہوں گی، چلے میں اٹھ کر پیچھے چلی جاتی ہوں، لیکن نہیں، وہ اپنے پرنسپل پر کھڑی ہوئی۔ روزا پارکس، اس نے اریسٹ ہونا گوارا کر لیا، کورٹ میں چلی گئی، اس کو فائن ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ سول رائٹ موومنٹ اتنی پھیلی کہ امریکہ میں وہ قانون ختم ہو گیا۔ آج ہمارے ملک کی حالت آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک جو ہے، کیا اس میں ایکول رائٹس ہیں لوگوں کے؟ کیا طاقتور جو ہیں وہ منی لانڈرنگ نہیں کرتے، کرپشن نہیں کرتے، اربوں خربوں کے بزنس امپائر انہوں نے نہیں کھڑے کیے ہوئے، اور غریب آدمی جو ہے وہ بھوک ننگ کا مارا ہوا اپنے گردے بیچ رہا ہے؟ جب تک آپ سٹینڈ نہیں لیں گے، جب تک آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ ظلم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ ابھی عمران خان کو دیکھ لیں جی، وہ سارے اس کے ساتھی جو دوسری جماعتوں سے وہ سارے بھاگ گئے، یعنی ڈنڈے کھانے کے لیے غریب عوام، جیلوں میں بھی غریب عوام جائے۔ 1 سال سے وہ جو پیچھے پیچھے پھر رہے تھے، نعرے لگاتے، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور باقی سارے جی وہ بھاگ گئے، جی ہمارے یہ سٹینڈ نہیں ہم لے سکے۔ یا تو آپ صحیح تھے تو سٹینڈ لیں، اگر غلط ہیں تو پھر کہیں ہم غلط ہیں۔ تو یار کوئی پرنسپل ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ غریب آدمی ڈنڈے بھی غریب آدمی کھائے، جیلوں میں بھی وہی سڑے، چھتر بھی وہی کھائے، اور پھر آ جائیں گے جی پارٹی کے عہدے سنبھالنے کے لیے بڑے بڑے آدمی۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کو آپ کے حقوق اسی وقت ملیں گے جب آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔